السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے سندھ کی اور بالخصوص کراچی کی، اور کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کراچی کی سیاست کس طرف جاری ہے۔ اور سندھ میں چونکہ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ترمیمی بل پیش کیا گیا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، اور اس بل کو لے کر پوری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سندھ بھر میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور کراچی خاص طور پہ خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس میں باقی تمام جماعتیں تو خیر پروٹیسٹ کر ہی رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پروٹیسٹ کیا، کوئی خاطر خواہ ان کا پروٹیسٹ نہیں تھا۔ ایم کیو ایم نے بھی کچھ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا۔ باقی فاق احمد صاحب نے بھی جلسہ کیا۔ پی ایس پی بہت اچھے کوشش کر رہی ہے، ان کے جلسے زبردست چل رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ چونکہ آج کا جو ولاگ میرا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے، جو کہ موسمی پروٹیسٹ نہیں ہوتے ان کے۔ جماعت اسلامی کا یہ خاصہ رہا کہ یعنی احتجاج اور جماعت اسلامی لازم ملزوم ہو کے کہ جو بھی جینون ایشو عوام کا ہوتا ہے اس کو لے کر وہ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ اور یہ آپ جماعت اسلامی کی سیاست سے یا ان کے نظریات سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ کراچی کو لے کر جتنی سنجیدگی سے وہ بات کرتے ہیں، جتنی سنجیدگی سے کراچی کے ایشوز کو لے کر چلتے ہیں، گو کہ ان کو اس طرح ووٹ نہیں پڑے پچھلے 2018 کے الیکشنز میں، لیکن 18 کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے بڑے عوامی ایشوز پہ بات کی، اور آج بھی وہ عوامی ایشوز پہ سراپا احتجاج ہیں۔ اور خاص طور پہ اس وقت وہ سندھ اسمبلی کے باہر، آج ان کو تیسرا دن سمجھ لیں ہونے کو ہے، اور 2 دن سے مسلسل وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اتوار کو کل بھی ان کا پروٹیسٹ مسلسل جاری ہے، منڈے کو بھی ہوگا پروٹیسٹ۔ اور خواتین کا چونکہ ان کی جو خواتین کارکنان ہیں وہ بھی اس میں حصہ بنیں گی۔ اور ایشو کیا ہے؟ سندھ کا ترمیمی بلدیاتی بل، جس کو جماعت اسلامی اور اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے۔ اچھا جی، کالا قانون کیوں ہے؟ کیونکہ کراچی کا جو میئر، یعنی سندھ کے تمام میئرز ہی بڑے شہروں کے جو میئرز ہوں گے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، تو اندرون سندھ جو وہ لوگ جو کراچی کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو کراچی یا سندھ سے باہر کے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کہ اندرون سندھ میں تو ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو ان کا میئر ہو، اس کے پاس اختیارات ہوں یا نہ ہوں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کراچی میں چونکہ اسٹیک ہولڈرز، جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کراچی وہ صوبہ ہے ناظرین جو پورے پاکستان کو 60% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، یعنی وفاق کو، اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ بزنس کرنے، کمانے اور نوکریاں کرنے آتے ہیں، تعلیم، ہیلتھ، ہر لحاظ سے یہاں پہ جو کہ سب سے بڑا شہر ہے، منی پاکستان ہے، اور 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے صوبے کو۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو یاد ہوگا 27 دسمبر کی سپیچ زرداری صاحب کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میں پہلے بتا دیتا کہ میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دینے والا ہوں تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے صوبوں کو بااختیار بنایا۔ اب صوبہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وفاق پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیڈیکیٹڈ بڑے ایشوز ہیں سندھ کے، یہ دونوں صوبائی حکومت کے پاس ہیں، لیکن صوبائی حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں اس پہ فنڈس نہیں مل رہے ہیں، الزام لگ رہے ہیں، جو فنڈس ہیں وہ بھی نہیں لگ رہے پراپر۔ سندھ کی تعلیم کا کیا حال ہے وہ میں کسی اور دن آپ سے بات کروں گا، اور ہیلتھ کیا ہے وہ لاڑکانہ میں تو کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ہے، تو اندازہ لگا رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قبلہ ہے۔ تو آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ جماعت اسلامی کالا قانون واپس لو کے نام سے اور کراچی کو حق دو پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ مسلسل ہے، اس سردی میں بھی، یہ رات کا پچھلا پہر ہے اس وقت، اور وہ بیٹھے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی کے لیے۔ اس سے پہلے کیا 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 انہوں نے، اور اس کالے قانون پہ اس لیے کہ جو میئر ہوگا وہ بے بس ہوگا۔ جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کے لیے کام کیا ویسا کام نہیں ہو سکے گا۔ اور 2000 جماعت اسلامی کا خاص طور پہ یہ ہے، 2002 کا جو ایکٹ تھا وہ بحال، 2001-2 کے جو قانون تھا، اور اس کے تحت جو میئر کے پاس رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اب اس میئر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، جو بھی میئر آئے گا بے بس ہوگا، ہاتھ بندھے ہوں گے اس کے پاس چارج یا اس کے پاس آنرشپ تو ہوگی، لیکن اختیارات اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ وہ
فائنینس اس کے پاس نہیں ہوں گے، فنڈز اس کے پاس نہیں ہوں گے، تو وہ کیا کراچی کا صرف کچرا اٹھائے گا؟ جماعت اسلامی اس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور جائز ہے۔ جماعت اسلامی کا جو پروٹیسٹ ہے اور ان کی جو پبلک ایڈ کمیٹی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پبلک ایڈ کمیٹی کو جس طرح چلایا جا رہا ہے صاحب بھائی، نجیب ایوبی صاحب اور یہ سارے لوگ مل کر، پوری جماعت اسلامی لیکن مل کر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کراچی کے لیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو آپ کو کراچی والوں کو تو پتہ ہی ہے اور کراچی سے باہر جو ہیں ان کو بھی خبروں میں یہ چیزیں رہتی ہیں، بلدیہ فیکٹری ثانیہ ہو اس کے متاثرین جہاں ہیں وہاں جماعت اسلامی ہے متاثرین۔ اچھا، نسلہ ٹاور کے متاثرین ہوں، یہ جو آپ کے جو انکروچمنٹ کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں گرائی گئیں اس کے متاثرین ہوں، متاثرین بیچارے تو ناحق مارے گئے نا، جس نے جو قبضہ مافیا پیچھے بیٹھا ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی، کارروائی تو غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور ان کے جو جمع پونجی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس پہ جماعت اسلامی اس سے پہلے کے ایل ایکٹی کے خلاف وہ ہمیشہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نادرا سب سے بڑا ایشو ہے، نادرا کے حوالے سے جماعت اسلامی آپ کو نظر آئے گی۔ کراچی میں پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی سمندر کنارے آپ پیاسے ہیں، چونکہ یہاں پہ پانی نہیں ہے اور خود ڈیفینس میں پانی نہیں ہے، وہاں پہ ٹینکر جاتے ہیں اور ٹینکر ہزاروں روپے لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں۔ کراچی سے باہر جو لوگ ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں یہ سن کے کہ کراچی میں بھی پانی نہیں ہے۔ اس پہ جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے، مسلسل کر رہی ہے، اور مردم شماری پہ تو بارہا انہوں نے پروٹیسٹ کی، ریلیاں نکالی، اشارہ فیصل پہ انہوں نے کراچی کو پورا گنو کے نام سے اور کراچی کو حق دو کے نام سے تو ان کی کیمپین چل ہی رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیریر ٹاؤن متاثرین کے حوالے سے جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، نسلہ ٹاور ہو گیا۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی جو سوسائٹیز ہیں، جیسے یہاں پہ 100 کوارٹرز کا معاملہ تھا، بہت سارے ایشوز تھے، اس پہ جماعت اسلامی ہمیشہ متاثرین کے ساتھ کھڑی رہی اور حق دلائے کام کروائے ہیں جماعت اسلامی نے۔ 2018 میں جماعت اسلامی کو کیوں ووٹ نہیں پڑے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب بلدیات ہوپ فلی، جو میری پرسنل آبزرویشن ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر میئرشپ ملتی ہے، ووٹس پڑتے ہیں ان کو، تو کراچی بدل جائے گا۔ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی کی بارخواہ وہ کوشش کر رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب کی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی اپنی نیت ہے، میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، سپورٹ مجھے مل رہی ہے، لیکن نہیں لگ رہا کہ کراچی ڈیولپ ہوگا۔ اور کراچی کے سٹیک ہولڈرز بھی خاموش ہیں، باقی جماعتیں بھی، اور یہاں کے چاہے بزنس کمیونٹی ہو چاہے سول سوسائٹی ہو، خاموش ہیں، وہ بس ٹلڈ ہوتے ہیں اس طرف جہاں سے ان کے کام نکل رہے ہوتے ہیں، کھل کے کوئی سامنے نہیں آتا۔ تو جماعت اس معاملے میں کام اس وقت ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ پروٹیسٹ کیا رنگ لے کر آئے گا، سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ تو جماعت اسلامی جس طرح کا پریشر بلڈ کر رہی ہے، جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، پریشر ضرور بلڈ ہو رہا ہے۔ باقی اگر سٹیک ہولڈرز یعنی پی ٹی آئی ان کا بھرپور ساتھ دے اور ایم کیو ایم ان کا ساتھ دے، پی ایس پی ان کا ساتھ دے، مل کر یعنی ایک پلیٹ فارم سے یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اسمبلی کا گھیراؤ کر رہے ہیں تو کوئی بات بن سکتی ہے۔ ادروائز جماعت پاکستان پیپلز پارٹی واپس نہیں آئے گی اس بل پہ، یعنی ریویو آج کل ہوتا ہے نا کہ وہ تھرڈ امپائر کے پاس جائے گا یا کوئی ریویو کا فیصلہ، تو ریویو نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خود مراد علی شاہ صاحب پوزیشن کو تانا دے چکے ہیں، اب اقلیت ہیں، اکثریت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں پہ جمہوریت ہے، تو وہ جمہوریت کم ڈکٹیٹرشپ ہمیں زیادہ نظر آئی، اور جو انہوں نے بیانات ان کے آپ نے بھی سنے۔ تو جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سیریس نہیں ہے، وہ واپس کبھی بھی نہیں لے گی، لیکن پریشر بلڈ کرنا پڑے گا۔ وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جماعت اسلامی پریشر بلڈ کرتی ہے، باقی اسٹیک ہولڈرز ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ماحول بن سکتا ہے۔ کیا صورتحال بنے گی، پروٹیسٹ کس لیول پہ جائے گا؟ جو ہماری بات ہوئی ہے تو وہ تو کھل کے وہ کہتے ہیں جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ اب 1 2 3 فرائیڈے سے اس کا آغاز ہوا اور اب یہ چلتا جائے گا جب تک اس کا ریویو نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جماعت اسلامی کا ایک اور ایشو جو خاص طور پہ کراچی میں کارز اور موٹر سائیکلز کا آج کل بڑا، اور خاص طور پہ اسپیشل موٹر سائیکل کو کچھ 80-85 کروڑ روپے کا انہوں نے جرمانہ کیا، چالان کیے، ہیلمٹ نہیں ہے کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو اس ایشو کو بھی جماعت اسلامی ایڈریس کر رہی ہے، اس پہ بھی بات کر رہی ہے کہ یہ کس طرح سندھ حکومت جو ہے وہ کمانے کے انہوں نے پچھلے لاک ڈاؤن میں انہوں نے کیسے کمایا، یہ پوری کہانیاں ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے سندھ حکومت نئی سنجیدگی سے کام کرتی ہے، اگر کر رہی ہوتی تو اس صوبے کا یہ حال نہ ہوتا، اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس 100 سیٹیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں سب سے زیادہ سیٹس آئی ہیں، تو وہ کیسے مینیج ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کام نہیں ہو رہے۔ ووٹ کیسے مینیج ہوتے ہیں، چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے۔
जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है। जमात इस्लामी का सिविल सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को साथ देना चाहिए। और चूँकि अक्सरियत यहाँ पे अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो MQM और PTI के पास है, और PTI TLP की एक सीट है, इसके अलावा जमात इस्लामी है। तो ये लोग अगर मिलकर सारे साथ असम्बली में प्रोटेस्ट करें और असम्बली के बाहर भी प्रोटेस्ट करें, प्रेशर बिल्ड करें, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और दीगर जो जितनी यूनियंस हैं, चाहे वो लेबर यूनियंस हों, स्टूडेंट्स हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो और सिविल सोसाइटी हो, इन सब को जमात इस्लामी का साथ देना होगा। जमात इस्लामी कराची की बात कर रही है, कराची के लिए निकलना होगा। कराची अगर बेहतर चाहते हैं, डेवलप चाहते हैं, जो कि हुआ डेवलप हमें माजी में नज़र आया। जमात इस्लामी के दोनों अदवार में हमें भी कराची बेहतर नज़र आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हमें कराची बेहतर नज़र आया, काम हुए जो कि नज़र आ रहे थे। वो काम अब नहीं हुए, MQM के दौर में नहीं हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए। MQM थोड़ा सा चौधरी शुजात साहब वाली सियासत पे है, मिट्टी पाओ। तो MQM तो हमें नहीं नज़र आ रही जिस तरह उसको नज़र आना चाहिए था। जिस तरह वो दावा करते हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, तो वो उस तरह सड़कों पे नज़र नहीं आए। ना ही उनकी वो थोड़ा सा इफ़ एंड बट्स में और वो इन्वर्टेड कामास के अंदर ही अभी तक खेल रहे हैं। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जमात इस्लामी ये प्रोटेस्ट कर रही है। मेरी कोशिश होगी जमात इस्लामी चैनल के लिए भी उनके वहाँ से धरने से कवर करूँगा। और ये कराची के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जमात इस्लामी का फ़ायदा नहीं है, कोई किसी एक बंदे का फ़ायदा नहीं है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कराची के लिए बात करना, कराची के इश्यूज़ के लिए खड़ा होना। तो सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस काले कानून के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। और तमाम स्टेक होल्डर्स को, कराची के स्टेक होल्डर जिसमें तमाम स्टूडेंट्स और आपके बिज़नेस कम्युनिटी और जितनी भी सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इनको स्टैंड लेना होगा। कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये वक्त है। जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज़ अच्छी है वो करनी पड़ेगी, किसी की भी हो। अब शर्त ये है कि क्या उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो ज़ाहिर है वोटर्स ही फैसला करेंगे। लेकिन जो बज़ाहिर लगता है, जो उन्होंने काम किए, मैंने आपको गिनवाए, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। पानी का मसला है, नादरा का इशू है, इसके अलावा के इलेक्ट्री के ख़िलाफ़ उसके मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, बैरिया टाउन मुतासरीन, नस्ला टावर मुतासरीन, आपके जो अलादीन पार्क के मुतासरीन थे, दिगर जो ये जो नाले साफ़ हुए, वहाँ से जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, उनके जो मुतासरीन थे उनको फ़ंड्स दिलवाने तक, उनको पैसे दिलवाने तक जमात इस्लामी हमेशा सामने आई। और वो जो मज़लूम है उनकी आवाज़ बनी और बन रही है। ये अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखना ये कि क्या जमात इस्लामी का ये धरना रंग लेकर आएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक बाउंस करेगी, अपने फ़ैसले पे रिव्यू करेगी। बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेशर अगर इस तरह बिल्ड होता रहा तो हो सकता है कि कराची का जो मेयर हो वो बाइख्तियार मेयर हो। और ये सारी चीज़ें टैक्टिस जो हो रहे हैं, हो सकता है बलदियाती इंतखाबात ना हो सकें इन हालात में। तो बेहतर ये होगा कि कानून सही तरीके से उस पर अमल दरामद हो सके, सही कानून आए, मेयर बाख्तियार हो। और दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में जो मकामी हुकूमतें हैं वही आगे बढ़ती हैं, वही उनके पास इख्तियार होते हैं, छोटे छोटे काम वो कराते हैं ताकि शहर तरक्की कर सके। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर, और यकीन करें कि कचरे का और कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है। टूटी फूटी सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, गैस, बिल्कुल गैस लोड शेडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके वाले से जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, साथ दे रही है लोगों का। और गैस तो यकीन करें किसी भी पूरे कराची में किसी भी जगह गैस नहीं आ रही, और उसका बिल्कुल प्रेशर नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें। और आपका सबसे बड़ा शहर जो पूरे पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान कहलाता है, वफाक को 60% और सूबे को 85% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन लावारिस है और उसके इख्तियारात छीनने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा, जिस तरह जमात इस्लामी कर रही है। नाज़रीन, मज़ीद किसी नए इशू पे और ख़ास तौर पे बल्दियात के वाले से जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम्स, इन पे मज़ीद बात होगी। आज के लिए इतना ही, और देखते हैं जमात इस्लामी का ये प्रोटेस्ट और बाकी सिविल सोसाइटी भी निकलती है, ये कितना रंग लाता है। और उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि कुछ कराची के हालात बेहतर हो, कराची तरक्की करे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।